إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، پچھلے 2 خطبہ جمعہ میں اسلام میں بوڑھوں کا کیا عظمت ہے، ان کا کیا مقام ہے، اور شریعت اسلامیہ میں بوڑھوں کے بارے میں یا بڑھاپے کے بارے میں کیا کچھ احکامات اور کیا کچھ رہنمائیاں اور کیا کیا تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان چیزوں پر تھوڑی سی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بڑھاپا یہ ایسا وقت ہے یا زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا بڑھاپے کا تذکرہ ہے، یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری، جو انبیاء گزرے، ان کے بھی بڑھاپے کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اور ان کی تعظیم اور ان کی ادب اور ان کے احترام کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 23 اور 24 آپ پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، قرآن حکیم کے اندر کہا گیا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے یا کچھ لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں پر دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں ہیں، 2 بچیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا قال ما خطبکما، کیا بات ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہو اور ان کو پانی نہیں پلا رہی ہو۔ کہا کہ جب تک لوگ پانی نہ پلا کر چلے جائیں تب تک ہم لوگ پانی نہیں پلائیں گے، اور اے انسان جو ہمیں اور ہم دونوں کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم کسی مجبوری کے تحت اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ابو بہت بوڑھے ہیں، ان ابانا شیخ کبیر،
ہمارے ابو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، رحم کھا جاتے ہیں اور ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ پلانے کے بعد ایک سائے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ تو اپنی جانب سے نازل کرے گا میں اس کا ضرورت مند ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں کوئی گھر نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، رہنے کا انتظام نہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست و احباب نہیں۔ ایک مدد انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مدد کر دیا۔ ایک مخلوق کے ساتھ انہوں نے احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے آگے چل کر نکاح بھی ہو جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، گھر بھی مل جاتا ہے۔ بتلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی بزرگوں کا، بوڑھوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا۔ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کرتے کرتے معاملہ چوری تک آیا اور ان کا جو بھائی تھا بنیامین وہ چوری میں پکڑا گیا۔ یہ مقصد تھا ان کو روکنے کا۔ یوسف علیہ السلام نے قاعدے کے مطابق بنیامین کو روکا۔ بھائیوں نے کیا کہا؟ ان ابانا شیخ کبیر یا ان له ابا شیخا کبیرا۔ اے یوسف، اے عزیز مصر، آپ یاد رکھیے آپ بادشاہ وقت ہیں، لیکن ہمارے ابو کا جو معاملہ ہے یا اس بنیامین کے ابو کا جو معاملہ ہے بہت بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں، اور ہم نے یہ وعدہ کر کر آیا تھا کہ ان کو واپس لوٹائیں گے، لہذا فخذ احدنا مکانہ۔ آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں ہمارے ان بھائیوں میں سے آپ جس کو چاہیں رکھ لیجئے، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے۔ بھائیوں نے کس کا حوالہ دیا؟ بوڑھے باپ کا حوالہ دیا، کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، لہذا ہم میں سے کسی آدمی کو لے لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو پا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں، چوری جس نے کیا ہے قاعدے کے مطابق اس کو روکا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعت میں بھی عمر دراز اور بزرگوں کا احترام رکھا گیا ہے۔ کئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، انسان جب طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان جب زندگی کے آخری لمحات گزارنے لگتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں اور بدن بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، دوسروں کے سہارے جینے لگتا ہے، اور حد تو یہ ہے انسان دنیا سے اس قدر مجبور ہو جاتا ہے، اس قدر پریشان ہو جاتا ہے۔ اور سبھی نہیں، کچھ ایسے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ صاحب اولاد ہیں، حالانکہ صاحب الزوجہ ہیں، بیوی والے ہیں، بیوی بال بچے والے ہیں، لیکن انسان کسی خطرناک اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیٹا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بیٹی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ عورت جسے دنیا بیوی کے نام سے جانتی ہے وہ بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اور مسلمانوں کی جہاں بہت ساری صورتحال ہیں، یہ حالت بھی مسلمانوں کی زندگی میں آ چکی ہے۔ جس پر بھروسہ تھا، جس پر اعتماد تھا، اور بھری مجلس میں، مجمع عام میں ایک دوسرے کے بارے میں وعدہ لیا گیا تھا کہ زندگی بھر ساتھ دیں گے، زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے، وہ زوجہ، وہ محترمہ، وہ بیوی زندگی کے ایسے ایام میں، بڑھاپے کی زندگی میں وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ بوڑھے شوہر کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بوڑھے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اس قدر پہنچ جاتی ہے کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ موت کی تمنا انسان اس وقت کرتا ہے جب کسی خطرناک اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بالخصوص وہ تمام لوگ جن کو ساتھ دینا چاہیے تھا ساتھ دینا بند کر دیتے ہیں، انسان موت کی تمنا کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں خاص طور پر موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عام طور پر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے کوئی اس کا خیال نہیں کرتا ہے، انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، حالانکہ ہماری شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔
عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي رواه مسلم في كتاب الذکر والدعاء. مسلم شریف کی روایت ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں لا يتمنين احدكم الموت، تم میں سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے لضر ما نزل به، اس تکلیف کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے جو مصیبت اسے پہنچی ہے. مصیبت کا مارا انسان کو موت کی تمنا کرنے سے منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا جب اس قدر مجبور ہو، اس قدر لاچار ہو، اگر تمہیں موت کے بارے میں دعا ہی کرنی ہے تو ان الفاظ میں کیا کرو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک دنیا میں میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، جب تک خیر ہو، جب تک بھلائی ہو، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا. وَإِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اے اللہ جب میرے لیے موت بہتر ہو، اے اللہ مجھے موت دے دینا. لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا اے اللہ مصیبت سے دو چار ہوں، پریشان ہوں، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اے اللہ اس زندگی سے اچھا تو موت ہے، منع کیا گیا. منع کیا گیا کیوں؟ موت کی تمنا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان موت کی تمنا کرے اور وہ وقت اجابت کا ہو، قبولیت کا ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے، انسان کا نقصان ہے، ہمارا لاس ہے. ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، توبہ کا موقع نہ ملا. ہمارے پاس نیکی کے بہت سارے اوقات ہو سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، ہم نے موت کی دعا کر کر نیکی کے دروازے بند کر دیے اگر اللہ نے دعا قبول کر لیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے وجہ بتلائی کیوں موت کی تمنا نہیں کر سکتے. ان ابی عبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاری. بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے. ابو عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے، اللہ سے موت نہ مانگے. کیوں؟ اما محسنا، اگر وہ پہلے ہی سے نیک ہے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے، نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، فلعلہ یزداد، وہ نیکی کو اور بڑھا سکتا ہے، اس کی نیکیاں اور بڑھ سکتی ہیں. وَإِمَّا مُسِيئًا، اگر وہ گنہگار رہے، برائیوں میں ملوث رہنے والا انسان ہے، تو اگر موت کی تمنا نہیں کرے گا، موت نہیں مانے گا، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ، بہت ممکن ہے کہ وہ توبہ کرے، بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. شریعت یہ کہتی ہے بڑھاپے کے ایام میں بوڑھا انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، برداشت کرے اور تحمل کا ثبوت دے، موت کی تمنا نہ کرے. اسی طرح شریعت یہ کہتی ہے کہ بڑھاپے میں ذلت والی عمر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ذلت والی عمر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. ذلت والی عمر کون سی عمر؟ انسان دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے، دوسروں کا سہارا ہو جائے. انسان اسی لیے موت کی تمنا یہ کرتا ہے کہ اے اللہ صحیح حالت میں ہم کو اٹھا لے، جس حالت میں میں ہوں اے اللہ اسی حالت میں اٹھا لے، نہ بیٹے کا محتاج رہوں، نہ بیوی کا محتاج رہوں، نہ دوسرے رشتہ داروں کا محتاج رہوں. انسان انہی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ انسان جو دنیا بھر کا وعدہ کرتا ہے، تھوڑی سی بیماری کیا ہو گئی انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے پہلے ہی سے اللہ سے دعا کیا جائے، اے اللہ اگر زندگی میں عمر لمبی رکھی ہے تو وہ عمر جو ذلت والی ہو، دوسرے کے سہارے جینے والی ہو، اے اللہ ایسی عمر نہ دینا. اللہ کے نبی دعا کا اہتمام کرتے تھے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم انی اعوذ بك من البخل
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعاء۔ مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جہاں آپ بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، آپ کی دعاؤں میں یہ دعائیں بھی شامل تھی۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخیلی سے، کنجوسی سے۔ اے اللہ تو نے مال دیا ہے تو اے اللہ خرچ کرنے کا بھی جذبہ دے، یعنی بخیلی سے بچا لے۔ والکسل، سستی سے، لاپرواہی سے، غفلت سے۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں بہت سست ہوں، عبادت کے معاملے میں لاپرواہ ہوں، عبادت کے معاملے میں غافل ہوں۔ دعا کیجئے، اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ آپ کی زندگی سے سستی کو، لاپرواہی کو، کاہلی کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ والکسل، وقت کے نبی ہیں، ہمارے اور آپ کے رسول ہیں، اتنے بڑے انبیاء، عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے آگے بڑھنے والے، اس کے باوجود آپ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے سستی سے بچا لے۔ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل العمر سے، یعنی وہ عمر، وہ وقت جس پر میں خود اپنی ضرورت پوری نہ کر سکوں، اپنی معمولی ضرورت کے لیے دوسرے کا سہارا دوں۔ اے اللہ ایسی زندگی سے اور ایسی عمر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وعذاب القبر، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وفتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو انسان اس عمر کے بارے میں اس طریقے سے دعا کرے اور دعا کے الفاظ کا ورد کرے اور ذکر کرے۔ اسی طرح انسان بڑھاپے میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے، توبہ اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرے۔ انسان ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک بھی ہو، ہر وقت وہ اچھے کام بھی کرتا ہو۔ بہت سارے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں، برائیاں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا، اور خاص طور پر زندگی کے آخری لمحات میں، آخری دنوں میں کم از کم زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ عن انس بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان غرغرے کی حالت میں نہ چلا جائے، یعنی انسان زندگی کے آخری وقت میں پہنچ جائے، اب تب کا معاملہ ہو، ایک قطرہ پانی اس کے حلق کے نیچے نہ جاتا ہو، ایسے وقت کا انتظار نہ کریں، ایسے ٹائم کا انتظار نہ کرے، بلکہ اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کیا جائے۔ اور یاد رکھا جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت سے پہلے تک اور قیامت کے آنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، کیسے ہے معلوم نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے کیسے ہے معلوم نہیں، ہمارے ہاتھ اور آپ کے ہاتھ کی طرح نہیں معلوم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کیوں؟ اس کو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت؟ اللہ ہمارے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کیوں؟ تاکہ دن میں گناہ کرنے والا انسان رات میں سونے سے پہلے توبہ کر لے، رات میں سونے سے پہلے توبہ کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے
وہ انسان جو رات میں چھپ کر بند کمرے میں لحاف کے نیچے تم نے جو گناہ کیے، صبح ہو چکی ہے، دعا کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکل جائے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے، اور ہر انسان کی قیامت اس وقت آ جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے لیے وہی قیامت ہے۔ لہذا موت سے پہلے پہلے آخری ایام میں کم از کم زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح بڑھاپے کے ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں انسان کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث کل عبد على ما مات علیہ، رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنہ۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یبعث کل عبد على ما مات علیہ، قیامت کے دن ہر انسان کو، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہو۔ ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہو۔ سنجیدگی کے ساتھ اس حدیث کو ہم کو، آپ کو، تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو، مرد و خواتین کو سامنے رکھنا ہے۔ معلوم نہیں اللہ ہمیں موت دے دے برائی کی حالت میں، معلوم نہیں اللہ ہمیں موت دے دے اچھائی کی حالت میں، عبادت کے ایام میں، معلوم نہیں اللہ کس حالت میں موت دے دے، اور جس حالت پر انسان کی موت ہوئی ہو اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو نیکی کے ایام میں اور نیکی کی حالت میں اس کی موت آئی ہو اور نیکی کرتے ہوئے اس کو اٹھایا جائے، اور کتنا بد نصیب اور برا انسان ہوگا جس کی زندگی برائیوں میں گزری ہو اور مرتے دم تک اللہ کی نافرمانی کیا ہو اور اسی نافرمانی کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کون سے کام سب سے اچھے ہیں؟ بہت سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں کے اندر بیان کیے۔ ایک روایت کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اور سوال کے جواب میں نبی نے کیا دیا؟ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، رواه ابن حبان في صحيحه۔ معاذ بن جبل ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے، کون سی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے کہا ان تموت، تمہاری موت ہو، تم مرو اس حال میں، وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو، تمہاری زبان پر اللہ کے اذکار ہو، تم اللہ اللہ کہتے ہوئے مرو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی عمل موت سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، رواه مسلم۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے موت سے پہلے پہلے۔ کیا کہتے تھے؟ سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واتوب الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی لیے بعض روایتوں کے اندر طبرانی کبیر اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن يعمر في الاسلام لتسبیحه وتہلیلہ وتکبیرہ، کہ اللہ کی نگاہ میں اس انسان سے بہتر، اس مومن سے بہتر کوئی نہیں ہے جو
جوان ہوا ہو، جو عمر پورا کیا ہو، عمر کے آخری ایام میں پہنچ چکا ہو، کرتا کیا ہو؟ لتسبیحہ، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہو، اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ آخری ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آخری ایام میں بڑھاپے کے احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے قرض اور امانتوں کی ادائیگی کر لے۔ انسان دنیا کے اندر ایک دوسرے سے قرض لیتا ہے، ایک دوسرے کو امانت دینے کے لیے رکھتا ہے، یا کوئی انسان دوسرے کا امانت رکھتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے سے پہلے امانت کی ادائیگی ہو جائے، قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، زندگی بھر انسان پوچھتا نہیں ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے، نماز پڑھانے والے سے کہا جاتا ہے ذرا پوچھ لیجئے، ذرا کہہ لیجئے، مرنے والے کی جانب سے کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ ہو تو اعلان کر دیجئے، وارثین موجود ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مرنے سے پہلے وارثین اس کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں وہیں پر اعلان کیا جاتا ہے؟ اس کی فکر پہلے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں امانت کو امانت والوں کے حوالے کر دو۔ جس کا جو امانت، جس کی جو چیز تمہارے پاس ہے، معلوم نہیں کب مر جاؤ گے، معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ تم تک پہنچ جائے، لہذا مرنے سے پہلے امانت کو ادا کر دو۔ قرض کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگین حدیث ہے۔ آج انسان ایک دوسرے سے قرض لیتا ہے، معاف کیجیے گا، دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لے لیے ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ انسان یاد رکھے اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے آپ نہیں دے پائیے گا، اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے نہیں دے پائیے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا، نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، ارادہ دینے کا ہے، مدد اللہ کی رہے گی، اللہ دلوا دے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کہاں سے دلوا دے۔ اگر پہلے ہی ہڑپنا ہے، پہلے ہی قبضہ جمانا ہے، نہیں دینا ہے، نہیں دے پائیے گا۔ یہاں نہیں دیجیے گا، بخشے نہیں جائیے گا، بخشے نہیں جائیے گا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں شہادت کا بہت رتبہ ہے، بہت مقام ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں نکلے، مال جان سب کی قربانی پیش کر دے، جان گوا دے، شریعت میں اس کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہاں معاملہ پھنسا دیا گیا، یہاں کہا دیا گیا چاہے تم شہادت کی موت مرو، اگر کسی کا حق مارے ہوئے ہو، کسی سے قرض لیے ہوئے ہو، جب تک ادا نہ کیا جائے شہادت پانے والے انسان کی بخشائش نہیں، شہادت پانے والے انسان کے گناہوں کو اللہ نہیں بخشے گا۔ نبی فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، الا دین، سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ آج بہت سارے مسلمانوں سے، بہت سارے بھائیوں، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، باتوں بات میں اپنی صورتحال بیان کرتے ہیں، فلاں کو میں نے اتنی رقم دی، فلاں کو اتنا قرض دیا، سوال ہی نہیں سنتا، بات ہی نہیں مانتا، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ لیتے وقت ہی دل میں ارادہ رکھے، صاف نیت کے ساتھ رکھے، اللہ آپ کی مدد کر دے گا۔ اسی طرح شریعت میں ایک اور حکم دیا گیا ہے کہ بڑھاپے کے ایام میں، آخری ایام میں انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے 3 دن پہلے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل 3 ایام یا قبل موته ب3 ایام یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے 3 دن پہلے آپ نے یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل،
کہ تم میں سے کوئی بھی انسان نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، بہتر گمان رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر نافرمانی کیے، زندگی بھر دین سے دور رہیں، معلوم نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یقیناً آپ نے غلطی کی ہے، اسی لیے راستہ بتلایا گیا۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، آخری ایام میں نیک اعمال کیجئے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے۔ میرے بھائیوں، یہ چند نکات تھے، چند باتیں تھیں اسلام اور بڑھاپے کے حوالے سے۔ ہم دعا کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، آپ جانتے ہیں، ہم میں کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کل 16 نومبر بروز سنیچر بعد نماز مغرب گوسی ہاتھا ایک جگہ ہے میر گنج کی طرف، وہاں ایک دینی اور اصلاحی پروگرام ہے جس میں مشہور داعی و خطیب، ہندوستان کے مشہور داعی و خطیب ہیں جو ایڈوکیٹ سید فیض صاحب، جن کی تشریف آوری ہوگی۔ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں، اور علاقائی علماء میں ہمارے شیخ فضیلت الشیخ پیغام عمری صاحب کا بھی خطاب عام ہوگا۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ غوثی ہاتھا تشریف لے سکیں اور مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں، اور آپ کے جانے کے لیے سہولت کے لیے آپ کے لیے بس کا انتظام کیا گیا ہے، جو بس ٹھیک 4:30 بجے 4:30 پر شائننگ اسٹار اسکول کے پاس سے بس جائے گی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں بس کے پاس پہنچیں تاکہ وقت پر پہنچ سکے، کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہنچیں۔ اسی طرح درس کے حوالے سے گزارش ہے کہ بار بار اعلان کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں ہفتہ واری ہر اتوار کو درس ہوا کرتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے مغرب بعد درس رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بارہا دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کچھ لوگ آتے ہیں، کبھی کچھ لوگ نہیں آتے ہیں، لہذا یہ آپ کے فائدے کے لیے، جو منتظمین ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ درس میں بھی کثیر تعداد میں شریک ہوں اور مزید قرآن و سنت کی باتیں سنیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔